اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہوا یوں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے صندوق سے کپڑے نکالنے کو کہا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک پرانی البم رکھی تھی جس میں میرے باپ کی تصویر تھی۔ میں نے وہ تصویر نکال کر چھپا لی اور باتھ روم میں جا کر اسے دیکھا۔ دیر تک روتی رہی۔ میرے آنسوؤں سے وہ تصویر بھیگ گئی۔ تصویر کے بھیگنے سے اس پر لکھا ہوا ایک ٹیلی فون نمبر واضح ہو گیا جس کی سیاہی تو مٹ چکی تھی مگر قلم کے دباؤ سے بنے نشان اب بھی باقی تھے۔ میں نے وہ نمبر یاد کر لیا اور اپنے والد کی تصویر چھپا دی۔ اب میں اس انتظار میں رہنے لگی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس نمبر پر کال کر سکوں تاکہ معلوم ہو یہ کس کا نمبر ہے۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ شاہین ایک بندے کو لے کر آیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میرے پاس آتے ہی سو گیا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف کسی بوڑھی خاتون نے کال ریسیو کی۔ میں نے اپنے باپ کا نام لے کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے بتایا، وہ میرے بابا ہیں۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز بھر آ گئی اور انہوں نے فون کسی آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا، بیٹا آپ کہاں ہیں؟ مجھے جتنا پتا تھا میں نے اس جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کی ہم لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر صبح یہ بات شاہین کو معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ جوں ہی صبح ہوئی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو شاہین اور میری ماں کی گھبرائی ہوئی صورتیں نظر آئیں۔ انہوں نے مجھے جلدی سے پچھلے دروازے سے نکلنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم پچھلے دروازے تک پہنچے تو گلی میں پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں۔ ہم واپس پلٹے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کے سپاہی ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً شاہین اور میری ماں کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں تھانے لے جایا گیا۔ وہاں ایک بزرگ خاتون اور ایک نہایت باروب شخصیت کے مالک شخص موجود تھے۔ ان کے چہرے سے مجھے اپنے بابا کی شباہت محسوس ہوئی۔ میں رونے لگی۔ بزرگ خاتون نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دلاسا دیا۔ تھانے دار اور دیگر سرکاری حکام ان دونوں سے بہت مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ہمیں فوراً ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ لوگ ہمیں ایک عالی شان حویلی میں لے آئے۔ حویلی کی دیواروں پر میرے بابا کی جوانی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ باقی کہانی مجھے بعد میں میرے دادا اور دادی نے سنائی۔ پتہ چلا میرے والد ایک نہایت متمول اور بااثر گھرانے کے فرد تھے۔ کسی وجہ سے ان کا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اتنے ضدی تھے کہ پھر کبھی واپس رابطہ نہ کیا۔ میرے دادا نے انہیں بہت تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران میرے والد نے میری ماں سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ غالباً والد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا مگر میری وجہ سے وہ ماں کو نہیں چھوڑ رہے تھے اور ماں کی وجہ سے اپنے خاندان میں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال ہم بہن بھائی کو اپنے دادا کے گھر امان مل گئی۔ دوران تفتیش شاہین اور میری ماں نے ایک دلخراش انکشاف کیا کہ اس رات جب مجھے اغوا کیا گیا تو دونوں نے مل کر میرے نیک سیرت بابا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے دادا نے ان پر مقدمہ درج کروایا اور دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ میری شادی اپنے بابا کے خاندان میں ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں اور میں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں مگر ایک خلش اب بھی دل میں باقی ہے کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا۔ میرے باپ کے ساتھ اسے کیا تکلیف تھی؟ ایک اچھے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر برائی کی دلدل میں پھنسنے کی اتنی کشش کیوں تھی؟ اس نے اپنی اولاد کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ شاید یہ سچ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا اور جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں اسے سکون ملتا ہے۔